ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ مسلمان کو بدنام کرنا اور اس پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت پھیل چکی ہے، یہ گناہ بہت پھیل چکا ہے۔ برائے مہربانی وضاحت سے جواب دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس گناہ سے بچ سکیں۔ مسلمان کو بدنام کرنا اور اس پر جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس نے کسی مسلمان کو بدنام کیا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اس کو جہنم میں قید رکھیں گے، اور اس وقت تک قید رکھیں گے جب تک وہ الزام ثابت نہ کر پائے۔ جب کسی آدمی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی وضاحت ہے، تو ایسے ہی کسی مسلمان پر الزام لگا دینا، اس پر تہمت لگا دینا، تو ساری زندگی جہنم میں قید رہنا پڑے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس آدمی میں وہ عیب ہے، آپ اس کے پس پردہ، اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو عیب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس چیز کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ کسی کی آپ غیبت کریں، اور بہتان اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہی نہیں ہے، آپ ویسے ہی اس پر جھوٹی فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو جہاں اسلام نے غیبت کی اجازت نہیں دی کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خدائی فوجدار تو نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کا حساب شروع کر دیں۔ لوگوں نے اپنا حساب خود دینا ہے، اپنے رب کو خود دینا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کا حساب لینے والے؟ آپ اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان اکثر الظن اکذب، کہ زیادہ تر جو گمان ہوتے ہیں، جو لوگ تخمینے لگاتے ہیں، وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ الزامات کی اور بدنام کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ بدگمانی ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آج کل جو ہے گناہ گار اور فاسق لوگ تو بدگمانی کرتے ہی ہیں، اکثر اچھے خاصے دیندار اور نیک لوگ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، وہ بھی بدگمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان پر، لوگوں کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں۔ تو خدا را یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کی نیکی کو اور آپ کی نیک نامی کو دیمک کی طرح کھا جائے گی۔ تو بدگمانی سے اور لوگوں کو بدنام کرنے سے، تہمت لگانے سے بچیں، تاکہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے، آپ کی نیکیاں بھی محفوظ رہیں، لیکن آپ کو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی نیکیاں کہاں گئیں۔ آپ یہاں لوگوں پر بدگمانیاں کرتے رہیں گے اور لوگوں پر الزامات لگاتے رہیں گے، اور وہاں قیامت کے دن آئیں گے، آپ کا احد پہاڑ جتنا ثواب ہوگا، لیکن آپ کے حقوق اتنے لینے والے آئیں گے کہ سارے نیکیاں آپ کے لے جائیں گے اور آپ خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ آپ اپنی نیکی کریں، اپنے کام کریں۔ کوئی اگر گناہ گار ہے، کوئی نیک ہے، اس سے آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ معاشرے کو جا کے ڈنڈا اٹھا کر ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، دوسروں پر بدگمانی نہ کریں، دوسروں کی عزت پر اور دوسروں کی نیتوں پر، دوسروں کے ایمان پر آپ حملے نہ کریں۔